اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی شخص کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، ہمارے ہاں وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا علم ہے، اور حتیٰ کہ ہم یہ لکھ دیں کہ ابلیس کا علم اللہ کے نبی سے زیادہ ہے؟ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کو انتہائی غلط بات بتائی ہے۔ اگلی بات حضرت نے فرمائی جو سمجھنے کی ہے، فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں کوئی گندی سے گندی، گھٹیا سے گھٹیا الیاس کومن دیوبندی اپنی منافقت کا اس طرح پرچار کر رہا ہے کہ اپنے مولوی کی اصل عبارت کو چھپا کر محض ایک مفروضہ جو المحند المفند کے اندر لکھا گیا ہے اس کو پیش کر رہا ہے، اور کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مخلوق میں سے کسی کو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں مخلوق کو نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ علم ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ بات مولوی صاحب کی ٹھیک ہے، لیکن آگے جس بات کا دفاع کر رہا ہے وہ سراسر اس مولوی صاحب کی منافقت ہے۔ اگر یہ بات مولوی صاحب کی جو پہلے انہوں نے فتویٰ بیان کیا کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے علم سے زیادہ علم ماننا یہ کفر ہے، تو پھر آپ کے ہی مولوی نے جس کے بارے میں یہ لکھا ہے، یہ جو کتاب لکھی گئی ہے البراہین القاطعہ، تو اس کتاب کا جو حکم کرنے والے ہیں رشید احمد گنگوئی۔ اب اس کتاب میں جو لکھا ہے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دے کر علم و محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاسی فاصلہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت، اب یہ دیکھ لینا مولوی صاحب، اپنے الفاظ دیکھنا، آپ نے یہ کہا کہ حضور کے علم سے زیادہ کسی اور کے علم کو ماننا کفر ہے، تو یہ مولوی صاحب آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا دھیان اس پر بھی دیں اور اس فتوے کو یہاں پر لاگو کریں اور یہ اعلان کریں کہ مولوی رشید احمد گنگوئی بھی کافر ہے اور جس سے یہ کتاب لکھائی گئی ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب یہ دیکھیے، کہتا ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہے، اور فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی نص قطعی ہے؟ کہتے ہیں جی شیطان و ملک الموت کی وسعت علمی یہ تو نص سے ثابت ہے، لیکن حضور کی وسعت علمی نص سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب سامنے آ گیا کہ وسعت علمی شیطان اور ملک الموت کی حضور کی وسعت علمی سے زیادہ ہے۔ مولوی صاحب آپ نے یہ کہا کہ وہ کافر ہے بندہ جو حضور کے علم سے کسی اور کے علم کو زیادہ کہے، تو یہ مولوی آپ کا آپ کے فتوے کے مطابق کافر ہوا، لیکن آپ ہیں نا اپنی منافقت کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، اپنے مولویوں کا دفاع بھی کرتے ہیں اور منافقت کر کے اپنے مولویوں کے تحفظ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور عقائد میں پلٹا بھی کھا جاتے ہیں، اپنا اندر ظاہر نہیں کرتے۔ مولوی صاحب آپ نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے علم پر جو شیطان کے علم کی بات کی گئی، تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان کو غلیظ چیزوں کا علم ہے، وہ ان کی طرف التفات کرتا ہے تو اس کو علم ہو جاتا ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام اس سے مبرہ ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ دلیل آپ ذات خداوندی کے بارے میں بھی دیں گے؟ کیا یہ دلیل اللہ رب العزت کے بارے میں بھی دیں گے کہ نبی اللہ رب العزت کو فلاں معذل ابن ذالک جو شیطان کو گندی چیزوں کا علم ہے، اللہ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے؟ کیا یہ آپ لفظ اللہ رب العزت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے جرت دی کہ آپ یہ شیطان کے بارے میں بات کہیں اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بات کہیں؟ یہ کیا منافقت ہے آپ لوگوں کی کہ جو لفظ آپ اللہ رب العزت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے وہ آپ لفظ حضور علیہ السلام کے بارے میں۔ اور میں یہ بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کتاب جو البراہین القاطعہ،
اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے، کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ شیطان کو غلاظت کا علم ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مبرہ ہے؟ یہاں پر تو یہ لکھا گیا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کی وسعت علمی نص سے ثابت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت علمی نص سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر تو وہ بات ہی نہیں لکھی گئی جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں، اور یہاں پر اس مولوی کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اگلے صفحہ پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے پس جیسے آپ نے یہ کہا کہ حضور پر شیطان کا علم زیادہ ہونا، اس معاملے میں وہ جو غلاظت والی آپ نے بات کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان حضور سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو آپ کے مولوی نے آپ کی اس بات کو بھی رد کیا ہے جس کے دفاع میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے کسی بزرگ نے ایسا نہیں کیا، ہمارا کوئی بزرگ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ کیا لکھتے ہیں؟ پس اعلیٰ علیین میں روح مبارک علیہ السلام کی تشریف رکھنا اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کی برابر ہو، چہ جائے کہ زیادہ۔ یہ دیکھیے مولوی صاحب، آپ کا فتویٰ آپ کے منہ پر، آپ کی بات آپ کے مخالف، جو آپ نے کہا وہ آپ پر ہی ثابت ہوا۔ آپ نے کہا کہ حضور کے علم پر مخلوق میں سے کسی اور کے علم کو زیادہ ماننے والا کافر ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان امور میں ملک الموت کے برابر ہو، چہ جائے کہ زیادہ۔ مولوی صاحب پہلے اپنی کتابوں کو پڑھ لیا کریں، اس کے بعد دلیل دینے کے لیے بیٹھا کریں۔ آپ ہوں یا آپ کے مذہب مسلک کے کوئی ہو، اور آپ کا ایک شاگرد ہے وہ نالائق انسان عبدالواحد قریشی، لفاظی کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس لفاظی ہے آپ کی۔ یہ فن خطابت اور ہے، اور اپنی کتابوں کو پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا دفاع کرنا اور ہے۔ آپ دیوبندیوں میں یہ منافقت چھائی ہوئی ہے کہ آپ کو اپنے لیڈروں کی، اپنے اماموں کی، اپنے قائدین کی یا اپنے بزرگوں کی عزت کا تحفظ پہلے ہے، حضور کی عزت کا تحفظ بعد میں ہے۔ جہاں پر بھی گندگی پھیلائی ہے آپ کے بزرگوں نے، تو آپ اس کے دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے جو آپ کے یہ مولوی صاحب لکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے مولوی رشید احمد گنگوئی، انہوں نے فتاوی رشیدیہ کے اندر اس کتاب کے پڑھنے کا حکم کیا ہے، لوگوں کو کہا ہے کہ یہ کتاب پڑھو۔ کون سی کتاب؟ جس کتاب کا مولوی یہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ شیطان و ملک الموت کی یہ وسعت نص سے ثابت ہے، وسعت علمی نص سے ثابت ہے، اور حضور کے لیے وسعت علمی نص سے ثابت نہیں ہے۔ آپ بیٹھ گئے دلیلیں دینے کے لیے، اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے کہ جناب والا وہ یہ مراد ہے، تو وہ گندگی والا علم مراد ہے، تو فلاں مراد ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ملک الموت کے بارے میں کہ ملک الموت کو جو علم ہے وہ معاذ اللہ من ذالک وہ گندگی والا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جو علم ہے معاذ اللہ من ذالک وہ شیطان والے علم ہے، جس طرح شیطان کو علم ہے وہی علم ہے؟ اچھا جی، اگر یہ بات نہیں کہہ سکتے